اللہ کہہ رہا ہے جس میں 5 خوبیاں ہیں وہ ہے پکا مومن۔ کتنی خوبیاں؟ 5۔ وہ ہے پکا مومن۔ تو ان 5 خوبیوں کو اپنانے کی کون کون کوشش کرے گا بھائی؟ اللہ جزائے خیر دے۔ اب بہت توجہ سے میری بات کو سن اور اپنا دل کا جائزہ لیتے رہنا کہ یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ نمبر 1، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ یہ مضمون جو میں نے پڑھا ہے یہ سورۃ الانفال 9ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورۃ الانفال، اور اس کی 2، 3، 4 آیات، یہ 3 آیات میں نے پڑھی۔ فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں، مومن وہ ہیں، پہلی نشانی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ کا نام سن کر ان کے دل اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال سے ڈر جاتے۔ پہلی نشانی۔ آپ نے نام سنا اللہ کا، ابھی میں نے اللہ کا نام لیا، آپ نے سنا، ایک یہ سننا ہے جب بھی آپ کے سامنے اللہ کا نام آئے تو ایسی مجالس میں، جب نیک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا نام آئے تو لذت آنی چاہیے، مزہ آنا چاہیے۔ واہ سبحان اللہ، میرے اللہ کا نام آیا، میرے اللہ کا ذکر آیا، میرے پیارے رب کا نام آیا۔ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا اور وہاں آپ کے والد محترم کا کوئی نام لیتا ہے تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ واہ جی، یہ لوگ میرے والد کو جانتے ہیں، یہ میرے بھائی کو جانتے ہیں، دل خوش ہوگا۔ اسی طرح سے جس مجلس میں اللہ کا نام آئے دل خوش ہو جائے، اے اللہ تیرا نام میرے کانوں نے سنا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا مبارک نام میں نے سنا۔ ایک یہ سننا ہے۔ نمبر 2، جب آپ کسی ایسی جگہ پر سامنے گناہ کرنے کے اسباب آگے ہیں، مثلا کسی بازار سے آدمی گزر رہا ہے، بد نظری ہونے کا موقع ہے، غیر محرم کی طرف دیکھنے کا موقع ہے، مگر ایک دم اللہ کا نام ذہن میں آ گیا، اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کی یاد آنے پر نظر نیچی ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ پہلی خوبی اس میں موجود ہے۔ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بہترین کاروبار چل رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد سے آواز گونجی، اللہ کا نام سن کر اس کام کو چھوڑ دے اور یہ کہے کہ اب یہ کام بڑا نہیں ہے، اب جس نے بلایا ہے وہ بڑا ہے۔ یہ ہے صفت، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرو۔ نمبر 3، آدمی کسی جگہ پر ہو، کاروبار میں ہو اور دھوکہ دہی کا موقع سامنے آیا ہے، دھوکے سے مال کما رہا ہے، 100 روپے کا فائدہ ہے، سچ سے کما رہا ہے، 10 کا فائدہ ہے۔ اب اللہ کا نام ذہن میں آ گیا، اللہ کا خوف دل میں آ گیا، اللہ کی یاد آ گئی تو اللہ کی یاد آنے کے بعد 10 روپے کا منافع لے لے، 100 روپے کے منافع کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ دھوکے کے ساتھ ہے، وہ جھوٹ کے ساتھ۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ اس نے مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کا نام سنا، اللہ کی محبت دل میں آ گئی، کاروبار میں تھا، اذان کی آواز سنی، کام چھوڑ دیا اور نماز کی طرف متوجہ ہو گیا، کام بند کر کے آ گیا۔ کس لیے بند کیا بھائی؟ ارے روزی کا دروازہ بند کر رہا ہے؟ نہیں، رزاق کے پاس جا رہا ہوں، رزق دینے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق تو آسمانوں میں ہیں، تم تو زمین میں تلاش کرتے ہو، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، تیرے پروردگار کی قسم، آسمان و زمین کے رب کی قسم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو آدمی کام کاج کے وقت اذان کی آواز سن کر اذان کی طرف متوجہ نہ ہو، اسی کام کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے رزاق کی عظمت دل میں نہیں بیٹھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے کی عظمت زیادہ ہے، مال کی عظمت زیادہ ہے، دنیا کی عظمت زیادہ ہے، اللہ کی عظمت نہیں۔ ٹھیلے والا اپنے ٹھیلے کو چھوڑ دے، دکان والا اپنی دکان کو بند کر دے،
کاروبار والا اپنے کاروبار کو بند کر دے، مجھے مسجد جانا ہے، مجھے رزاق کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ نشانی بتائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام آئے وجلت قلوبہم، دل تو متاثر ہو، دل تو متاثر ہو اللہ کا نام سن کر، اور اپنے آپ کے اندر فرق محسوس کرے کہ ہاں اللہ کا نام میں نے سنا ہے، میں نے دکان کو چھوڑ دیا، دھوکے کو چھوڑ دیا، جھوٹ کو چھوڑ دیا، نظر نیچی ہو گئی، کیوں؟ اللہ کا نام